السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، آیا کہ بریلوی جو طبقہ ہے، یعنی جو بریلویوں کے مولوی ہیں، مولانا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اور دیوبند حضرات جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانتے ہیں جیسے معاذ اللہ ان کا بڑا بھائی ہوتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو ناظرین، اسی حوالہ سے ہم آپ کو ویڈیوز دکھاتے ہیں اور بریلوی مولویوں نے کیا بات کہی ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو اسی حوالہ سے مفتی عبدالباقی قریشی حفظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہم بھی بشر اور نبی بھی بشر، یہی کہتے ہیں نا، ہماری طرح کے بشر تھے، بس ان پر وہی آتی تھی۔ ان کی تھوک میں بھی اتنی برکت ہے، پوچھا ہے میں نے آپ سے۔ اپنی طرح سمجھنے والے بہت لیٹ پیدا ہوئے، صحابہ کے زمانے میں کوئی دکھائی نہیں دیتے۔ کافروں کی طرح منہ کر کے کہا میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں۔ ایمان والے طرح میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ تو جو جس جماعت میں وہی بولی بول رہا ہے۔ کوئی راول پنڈی میں کہ نبی میری طرح، نبی میری طرح، نبی میری طرح، نبی میری طرح، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا جب نبی نے چھوڑ دیا تو ہم کون ہیں روکنے والے؟ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری مثل بشر، اب سرکار نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو اس کو اگر عاجزی نہیں بولتے تو آپ کو یار چلے گا نہیں۔ اب میں بولوں کہ بھائی تمہارے والد صاحب، میرے والد صاحب وہی وہ وزیر ہیں، اچھا تمہارے والد صاحب ہوں گے، ٹھیک ہے وزیر ہیں، لیکن ہماری گلی میں جو بھنگی ہے نا وہ تمہارے والد صاحب ایک ہی ہیں، تو آپ دیکھنا پھر ایسے ہی مطلب کھوپڑی گھومے گی۔ نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں بدقسمت ہے وہ لوگ جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، بدقسمت ہے وہ لوگ۔ اللہ کہتے ہیں نبی کی ازواج، نبی سے نسبت ازدواج رکھنے والی خواتین تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ ابو بکر آج بھی حضور کے ساتھ مزار میں ہے، بولو سبحان اللہ۔ عمر آج بھی رضی اللہ حضور کے ساتھ مزار میں ہے، وہ اتنے قریب آج بھی ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم حضور جیسے نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ کہا جائے کہ نہیں حضور تو ہماری طرح تھے۔ ان کے تمام جلسے دیکھ لو، نبی کو یہ نہیں معلوم تھا، نبی کو وہ نہیں معلوم تھا، نبی کو یہ نہیں پتا تھا، نبی تو ہمارے جیسے تھے، نبی تو ویسے تھے، نبی تو ایسے تھے۔ ابے تو جلسہ نبی کے عیب کے بیان کرنے کے لیے رکھتا ہے کہ نبی کی خوبیوں کے لیے رکھتا ہے؟ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نہ ان کا تھا نہ ہے، پھر تجھ کو کیا؟ تو ان کا ہے ہی ہوا ہی کب؟ نہ تیرا باپ دادا تھے نہ تو ہے۔ ارے نادان بدبختے، تیرا یہ خیال ہے کہ نبی تیرے جیسے ہے اور تو نبی کے جیسا ہے، تو ایک گزارش ہے، پوری دیوبندیت سے گزارش ہے، پوری وہابیت سے گزارش ہے، پوری سلفیت سے گزارش ہے، پوری سعودی قوم سے گزارش ہے کہ تو کچھ بھی نہ پکڑ، صرف ایک کام کر، نبی جیسا کلمہ پڑھتے تھے تو ویسا کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یہ مصطفیٰ کا کلمہ ہے، اور تیری جماعت کا دعویٰ ہے کہ تو نبی کے جیسا ہے، نبی تیرے جیسے ہے، تو چھوڑ دے ہمارے جیسا کلمہ کیوں پڑھتا؟ آمینہ کے لال نے جو پڑھا تو ذرا پڑھ کے تو بتا۔ ابھی کلمہ پورا نہیں ہوتا تو یہاں سے نکل کے وہاں چلے جاتا، بس سمجھ گئی بھائی؟ نبی کے جیسا کلمہ نہیں پڑھ سکتا تو نبی کے جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند رسول اللہ کو اپنے جیسا انسان کہتے ہیں، اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ جھوٹ کہتے ہیں، کذاب ہیں، بہتان ہے، الزام لگاتے ہیں۔ رسول اللہ کو جو اپنے جیسا انسان کہتے ہیں، ہم سارے مفتی مل کے فتویٰ دیتے ہیں وہ کافر ہے، بے ایمان۔ ہمارا اتفاق ہے یہ؟ کوئی سارے علماء کا اتفاق؟ کون کہتے ہیں ہمارے جیسا انسان؟
ہم سے گناہ ہوتے ہیں. حضور پاک وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ سورت نمبر 12 سورت یوسف. نبی کے گناہ قریب نہیں جاتا. ہم سے خطا ہوتی ہے اور پیغمبر کی خطا قرآن کہتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. پیغمبر کے کوئی گناہ نہیں ہے, جسے سمجھتے ہو اگلے پچھلے بھی معاف ہیں. نبی کیسی بات کر رہے ہو؟ ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں پیچھے نہیں دیکھتے. میرے پاک پیغمبر کا مرتبہ تھا, صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضور نے فرمایا جب نماز کے لیے تم کھڑے ہوتے ہو صف سیدھی کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا انی ارا خلفی کما ارا بین یدی. نماز میں رب نے مجھے معجزہ دی ہے, میں جیسے آگے دیکھتا ہوں تو میں پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں. میرے پاک پیغمبر ہم جیسا جو یوں کہتا ہے وہ بے ایمان ہے, لیکن میرے پاک پیغمبر اعلیٰ درجے کے انسان ضرور ہیں. انسانیت سے باہر نہ نکالو. خود کو انسان مانتے ہو, نبی کو انسان نہیں مانتے. ایک بندے نے کہا نبی صرف نور ہے. میں نے کہا یاد رکھنا کہ تم نے نبوت کی شان کو گھٹایا ہے, کیونکہ نور تو حضور پاک علیہ السلام کا خادم بن کے آتا تھا. جبرائیل ہے خادم بن کے آتا تھا. وہ کیوں پڑھتے ہوئے چم چم کے تلیاں سائیں نو جگایا. سائیں حضور نے, حضور سردار ہے, وہ خادم بن کے آیا ہے نور. تو حضور کی شان کو نور کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. کوئی کئی نوریوں کے سردار میرے پاک پیغمبر کے تحت ہے. حضور ان سے بھی اوپر ہے. بیت اللہ سے, بیت اللام سے, بیت المقدس سے, اور 7 آسمانوں سے, شریف الاقلام سے, اور سدرۃ المنتہا آئی, وہ بیری کا درخت جس پر روحیں چمٹی ہوئی ہیں, عالم ارواح والی. تو جبرائیل رک گئے. جبرائیل کیوں رکے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا. امام علاء الدین متقی الہندی رحمہ اللہ کنز العمال فی سنن العباد والافعال میں حدیث پاک لائے ہیں. رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا, جبرائیل نے بتایا کہ میرے پر جل جائے. کنز العمال میں حدیث موجود ہے. اور وہ اعتراض اور بھی کرتے ہیں یہ لوگ نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم جبرائیل والا نور نہیں کہتے, ہم نور من نور اللہ کا نور کہتے ہیں. میں اس پر بھی بات کرتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ کے لیے رف رف قالین, وہاں کا بوئنگ طیارہ آیا, حضور اس پر گئے ہیں, اور لامکان تک گئے ہیں جہاں جبرائیل کی جانے کا حد بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نور کیسے کہتے ہو؟ رہا معلّہ والی بات کہ ہم نور من نور اللہ, اللہ کے نور کا ٹکڑا کہتے ہیں. تو اگر حضور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے تو میں ایک سوال کرتا ہوں, اللہ کے لیے ہے لم یلد ولم یولد, وہ نور نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے آگے کوئی پیدا ہوا ہے. اللہ الصمد, وہ یکتا ہے, وہ احد ہے, وہ بے نیاز ہے. میرے پاک پیغمبر کسی سے پیدا بھی ہوئے اور حضور سے آگے اولاد بھی پیدا ہوئی ہے, پھر آپ اللہ کا ٹکڑا کیسے کہتے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم پیغمبر کی اولاد کے منکر ہو, رسول اللہ کے ماں باپ کے منکر ہو. اگر اللہ کے نور کا حصہ ہے حضور, تو اللہ کو پیدائش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے, نہ آگے اللہ پیدا کرتا ہے. حضور کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور حضور نے آگے پیدا بھی کیا. یہ جو میلاد کہتے ہو اس کا معنی پیدائش ہے, اور اللہ کے لیے لم یلد کوئی میلاد نہیں ہے. ادھر میلاد بھی کہتے ہو کہ حضور کی پیدائش ہے, اور ادھر اللہ کے نور کا ٹکڑا بھی کہتے ہو. یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ مانعۃ الجمع ہے, یہ امپاسبل سینٹینس, یہ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نور کی طرح حضور اللہ ہے, تو پھر مجھے بتائیں اللہ کا والد نہیں ہے, حضور کے والد حضرت عبداللہ ہے. اللہ کی والدہ نہیں ہے, حضور کی والدہ حضرت آمنہ ہے. اللہ کے نانا نہیں ہے, حضور کے نانا حضرت وہب ہے. اللہ کی نانی نہیں ہے, حضور کی نانی حضرت برہ ہے. اللہ کے دادا نہیں ہے, حضور کے دادا شیبۃ الحمد عبد المطلب ہے. اللہ کی دادی نہیں ہے, حضور کی دادی سیدہ فاطمہ بنت عمر بن عائز ہے. تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی ہے. اللہ کے چاچے نہیں ہیں, پیغمبر کے 9 چچے ہیں, 2 چچے صحابی مسلمان حضرت عباس اور حضرت حمزہ ہیں. اللہ کی پھوپھیاں نہیں ہیں, حضور پاک کی پھوپھی ہے ام حکیم بیضا, حضور پاک کی پھوپھی ہے. اور اسی طرح حضور پاک کی پھوپھی حضرت صفیہ حضرت زبیر کی اماں ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عثمان کی نانی جان. یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ اروا, یہ اروا حضور پاک علیہ السلام کی پھوپھی ہیں. تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ رسالت مآب کی اولاد ہے, 3 بیٹے ہیں, طیب, طاہر اور ابراہیم. طیب و طاہر, مطیب و مطہر, 5 نام ہے. پہلے کا نام قاسم ہے, تیسرے کا نام ابراہیم ہے. یہ 3 بیٹے ہیں حضور کے, 4 بیٹیاں ہیں, زینب, رقیہ, ام کلثوم, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن. پیغمبر کی اولاد ہے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور پیغمبر کی بیویاں ہیں, حضرت خدیجہ سے لے کر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہن تک, تو اللہ کی بیوی نہیں ہے. آپ کیسے اللہ کا ٹکڑا کہہ رہے ہو؟
ان سوالات کا جواب آپ دے دو، تیرے مذہب کو قبول میں کر لوں گا۔ ایسی باتیں کرتے ہیں دنیا میں بابا، دلیل سے بات کرتے ہیں۔ دعاؤں میں وسیلے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا دعاؤں کو ہمیشہ وسیلے سے کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سیدھے بھی سنتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے لیا وسیلہ لیکن بہت مختصر، عموماً وہ دعائیں اپنی مانگ لیا کرتے تھے۔ اب سوال تھا بھائی کا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے اور حیات تھے تب یہ بالکل درست تھا، اور اس کے تعلق سے دلیل خود صحابہ کی زندگی ہے۔ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نابینا صحابیہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، اللہ سے آپ دعا کیجیے کہ اللہ مجھے بینائی دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر، کہا نہیں آپ دعا کیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی، دعا سکھانے کے بعد کہا کہ جا کر 2 رکعت نماز پڑھو، پھر یہ دعا کرو اور میں بھی دعا کروں گا۔ تو مطلب انہوں نے بھی دعا کی نماز کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، پھر اس کے بعد ان کی بینائی واپس آ گئی، ٹھیک ہے، وہ آ کر کہا مجھے بینائی واپس، آنکھیں واپس آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے۔ اس کے بعد کا واقعہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بارش نہیں ہوئی تو آپ نے جو ہے اعلان کیا نماز استسقاء کا، اور عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد دعا کی اور کہا، دعا کے الفاظ اس طرح سے صحیح بخاری میں موجود ہیں، اے اللہ تیرا نبی ہم میں زندہ تھا، ہم اس کے وسیلے سے تجھ سے دعائیں مانگتے تھے اور تو خوب بارش ہم پر برساتا تھا، تیرے نبی ہمارے اندر باقی نہ رہے، لہٰذا میں اب عباس ان کے چچا عباس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں اور جو ہے تو ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ اور بارش ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں تھے، ان کے زمانے میں ایسی ہوا، بارش نہیں ہوئی، انہوں نے کعبہ کو بلایا اور کہا اللہ کے ہم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تو بارش برساتا، اب تیرا نبی ہم میں نہیں رہا، لہٰذا میں جو کے وسیلے سے دعا کرتا اور بارش ہوئی۔ یہاں یہ ثابت ہے لے سکتے وسیلہ، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کنڈیشن ہے، صحابہ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد وسیلہ ان کا نہیں لیا۔ علماء لکھتے ہیں اس کے اوپر وسیلے کے جو کنڈیشن سے جو انسانوں کا لیا جاتا ہے، ویسے نیک اعمال کا بھی وسیلہ لیا سکتا ہے، تفصیلات کا وقت نہیں، نیک اعمال بھی وسیلہ ہے ہمارا، جیسے کہ وہ 3 آدمی جو غار میں چلے گئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، غار کا پتھر لگ گیا، تینوں نے ایک ایک دعا کا وسیلہ کیا، اپنے نیک اعمال سے دعا کی وسیلہ کیا، پتھر ہٹ گیا، وہاں کوئی نبی کا نہیں لیا، انہوں نے کسی کا نہیں لیا، اپنے اعمال کا لیا۔ تو یہاں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے کے تعلق سے جو بات ہم کو ان حدیثوں سے پتہ چلی علماء لکھتے ہوئے، یہ پہلا، جس سے وسیلہ لیا جا رہا ہو اس کو مسئلہ معلوم ہو، آپ بغیر معلوم ہے کہ اس دور سے اللہ اس کے وسیلے مسئلہ معلوم ہو، چونکہ وہ صحابی آ کے بیان کیا، وہ آدمی خود بھی دعا کرے جس کا مسئلہ ہے اور وہ بھی دعا کرے جس کو مسئلہ بتایا گیا ہوتا ہے، جس سے وسیلہ جس کا لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آدمی زندہ ہو، اتنے کنڈیشنز لگائے گی، زندہ ہو، متقی پرہیزگار ہو، اس کو مسئلہ پتہ ہو، وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرے تو یہ ہو سکتا ہے، یاد رکھیں۔ اور صحابہ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کا وسیلہ نہ لے کر یہ بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ میں حیات متقی پرہیزگار لوگ ہیں، علماء ہیں، ان سے آپ وسیلہ بہرحال اس زمانے میں لے سکتے ہیں۔ اور میں نے جو کہا وہ اس جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو ناظرین پہلے نمبر پہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کا مرتبہ مقام اتنا بلند کر دیا۔ ناظرین یہ ان مولویوں کی باتیں ہیں کہ اہل حدیث اور دیوبند حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بھائی جتنا ادب اور احترام کرتے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، کبھی یہ ان کے اندر بیٹھ کے تو دیکھیں، اہل حدیث اور دیوبند کے اندر بیٹھ کر تو دیکھیں کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے۔ تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے تو اتنا مقام دیا، اتنا مرتبہ دیا، تو ناظرین اگر دیکھا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جس سے خوشبو آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ خوشبو لگائی ہوئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے ہیں، جب پاس سے گزرے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پیارے انس کیا بات ہے، آج بڑی خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اے میرے محبوب جی، آپ ایک دن ہمارے گھر آرام کر رہے تھے اور آپ کی پیشانی پہ پسینہ آیا ہوا تھا اور میری امی جان نے وہ پسینہ ڈبیا کے اندر بند کر لیا تھا، آج وہ پسینہ میں لگا کے آیا ہوا ہوں۔ تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینے سے خوشبو آئے
اور ہمارے پسینے سے بدبو آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی اتنا کمال، بلکہ یہ بھی بات کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اتنی برکت والی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال میں نے ایک کولی کے اندر، چھنی کے اندر پانی ڈال کر بھگو کے رکھ دیے، اور جب بھی کوئی نظر بد والا آتا یا کسی کو بخار ہوتا تو میں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی والا پانی پلا دیتی تو میرا اللہ رب العالمین شفا عطا کر دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اتنا کمال، اتنی برکت والا، بلکہ شفا والا۔ اگر دیکھیں گے یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پہ لگتا ہے تو اللہ پاک شفا عطا کر دیتا ہے۔ یہی لب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڈی پہ لگتا ہے تو اللہ پاک شفا عطا کر دیتا ہے۔ تو ناظرین یہ ان کی غلط سوچ ہے، جیسے اہل حدیث اور دیوبند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، یہ کر ہی نہیں سکتے۔ ان کو اصل میں بزرگوں بابوں سے فرصت ملے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔